بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیل علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، اور ہر ہفتے ان کی والدہ ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش سے متعجب ہوتی، اور جب وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح سے 7 سال گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اے میری ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی، کواکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا کہ کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئی اور شرمندہ ہو کر چلی گئی، اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا، یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی اور ستاروں کو دیکھ کر کہا، میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں۔ پھر اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر جب اندھیری آئی اس پر رات کو دیکھا کہ ایک ستارہ، بولے یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غالب ہوا بولے مجھ کو تمہاری خواہش ہے چھپ جانے کی۔ پھر جب چاند نکلا پھر دیکھا چاند کو روشن، بولے یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر نہ راہ سیدھی دے مجھ کو میرا رب تو بے شک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں رہوں، یعنی گمراہ ہوں۔ میں پھر جب دیکھا آفتاب کو، بولے یہ رب میرا کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا، بولے پھر جب سورج غائب ہو گیا تو بولے اے قوم میری، میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور میں اپنے منہ کو صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ اسی کے آسمان اور زمین یک طرفہ ہو کر یعنی صرف تنہا ہو کر بنایا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی عورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسی بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک اپنا رب ٹھہرا لوں مورتوں میں سے، یا ستاروں کو یا چاند کو، چونکہ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے، اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارہ کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے، اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو فی الحال اعلیٰ سے ادنا میں کیوں آتا؟ پھر اس کے بعد چاند سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہیں، اور وہی سب سے بڑا رب ہے، اور عقل سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ اپنا رب ایسی ہستی کو مانا جائے کہ جس کے سب اب کام نکل سکے اور سب پر قادر ہو،
اس صورت کسی دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں۔ یہ فائدہ تفاسیر میں مرقوم ہے کہ آزر نے کہا، اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں، لعنت اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین، آسمان، ستارے اور جملہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہستی بلا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے میرے ابا جان، تم کو ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر فوراً کہا، ترجمہ، وہ بولے، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے، یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے، یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے سے اور بتانے کے آزر نے کسی طرح بھی نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا، اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج ضرور کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ فائدہ، یہ بات انہوں نے چپکے سے کہی۔ پھر جب وہ شہر سے باہر میلہ میں گئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا، اس واسطے کہ شاید اس کے پاس وہ میلے سے واپسی میں پھر آئیں اور اپنے تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھیں اور ان کے پوجنے سے باز آ جائیں۔ اور نصیحت و عبرت ان کو یہ کیوں کر ہمارے معبود ہو سکتے ہیں جو خود آپس میں لڑتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، ان میں ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا، یعنی ایک روز عرفے کے دن اور دوسرے عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا، اے بیٹے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو۔ اور وہ عظیم و شان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے، اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلہ میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت اچھی تمہاری تفریح بھی ہو جائے گی، اور اس میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے انکار کیا اور کہا، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی ایک بار تاروں پر، پھر کہا، میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ والد ناراض ہو کر چلے گئے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کے فہم و سمجھ میں آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں تاکہ ان پر ہمارے عقائد باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ باوجود کثیر اقرار برابر نہ جانے پر عذر کرتے رہے اور ان کا سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور آزر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گئے۔ خلاصہ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ اکثر ان میں نجومی تھے، اس واسطے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف دیکھ کر کہا، میں بیمار ہوں، یعنی میں ان قریب بیمار ہو جاؤں گا۔ چونکہ وہ لوگ روز عید شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ ان کا آبائی دستور تھا جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے، اور اپنے بت خانوں کے معبود دان باطل چھوڑ جاتے۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک
ہتھوڑا لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس ہتھوڑے کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنے جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سب مغموم اور متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشیمان ہو کر پیدل شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گیا اور کہنے لگے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ سب کے سب بولے یہ کام کس نے کیا؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام جس نے بھی کیا نہایت مذموم اور وہ سخت مجرم اور ظالم ہے۔ ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورے کرنے لگے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید یہ وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ان کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے۔ ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ سب کے سب ترش ہو کر کہنے لگے کہ اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس جوان کو دیکھیں اس نے یہ جرت کیسے کی۔ اگر فی الحقیقت یہ کام اس نوجوان نے کیا تو وہ سخت ظالم ہے اور ہم سب کے سب اس ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں سخت سزا دی جا سکے تاکہ وہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ اور یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی اور وہ بھی یہ کیفیات سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبود کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کی ہے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرا دی گئی۔ اس دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے، پھر جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلوایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع نے خود بادشاہ نمرود نے بہت دھمکایا اور ڈرایا، کہنے لگے یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے کیا؟ اے ابراہیم، افسوس ہے تم نے سب کوئی توڑ دیا، کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور پھر بولے، میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب سنا تو قریب سے ایک آواز آئی، میں گواہی دیتا ہوں۔ اے ابراہیم علیہ السلام، ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ پھر کافروں نے بالاصرار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا
کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ اور ہم لوگ زیادہ تر گمان بھی تم پر ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برابر یہ لوگ زور دے رہے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم کا نہیں تھا، بلکہ یہ کام تو اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر نادم و پشیمان اور شرمندہ ہوں۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اتنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اسی کے ہاتھ میں کلاڑا ہے۔ ارشاد ربانی اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا، یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعہ سے مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم، بت بھی کہیں بولتے ہیں؟ وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا، اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کیسی عقل مندی کے خلاف ہے، ذرا تو غور کرو۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن کر ساری قوم نے اپنا سر نیچا کر لیا اور آپس میں یہ کہنے لگے، یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے وجہ شرمندگی کے ساری قوم نے اپنے سر نیچے کر لیے اور اسی حالت میں کہنے لگے، اے ابراہیم، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کا مایوسانہ جواب سنا اور یہ خیال کیا کہ سب کے سب لاجواب ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو، پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا رب بناتے ہوئے سوائے خداوند قدوس کے جو تمہارا کچھ بھی بھلا برا نہ کر سکے، میں تو اس معبود سے بالکل بیزار ہوں، اور تم سے بھی کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ رکھتے، کیونکہ جن پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارے خود تراشیدہ ہیں، اس لحاظ سے تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو، یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے، اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی، ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے، تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے، اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، لہذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر لی، جس میں یہ طے پایا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلبی ہوگی، اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ اس تجویز پر جو کہ حضرت ابراہیم کے مار ڈالنے کے متعلق طے کی گئی تھی، اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے، تو ہر سردار نے اپنی اپنی رائے دربار شاہی میں پیش کی، اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر نہایت غور و خوض کیا، لیکن ابھی صحیح نتیجہ پر پہنچ نہ سکے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف
سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت کے لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھی کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تو اس وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ مجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ باہر نہ نکل سکے۔